إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم كثيرا كثيرا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أو كالذي مر على قرية وهي خاوية على عروشها قال أنى يحيي هذه الله بعد موتها فأماته الله 100 عام ثم بعثه قال كم لبثت قال لبثت يوما أو بعض يوم صدق اللہ العلی العظیم. یا مثل اس کے جو گزرا اوپر بستی کے، حالانکہ وہ گری ہوئی تھی اوپر چھتوں کے اپنے، کہا کہ کیسے زندہ کرے گا اس کو اللہ، پیچھے مرنے اس کے، پس موت دی اللہ نے 100 برس، پھر اٹھایا اسے، کہا کتنا ٹھہرا تو، کہا ٹھہرا میں 1 دن یا کچھ حصہ دن کا. سبحان اللہ. یہ آیت کا آدھا حصہ ہے، یہ پڑھنے کے بعد پھر باقی کا آدھا حصہ پڑھیں گے. تفسیر میں جو لکھا جاتا ہے ویسے ہے، یا اسی طرح اس شخص کو نہیں دیکھا جو ایک بستی پر سے گزرا جو اپنی چھتوں پر گری پڑی تھی، تو اس نے کہا کہ اللہ اس کی موت کے بعد اسے کیسے زندہ فرمائے گا. سو اپنی قدرت کا مشاہدہ کرانے کے لیے اللہ نے اسے 100 برس تک مردہ رکھا، پھر اسے زندہ کیا. بعد ازن پوچھا تو یہاں مرنے کے بعد کتنی دیر ٹھہرا؟ اس نے کہا میں 1 دن یا 1 دن کا بھی کچھ حصہ ٹھہرا ہوں. سبحان اللہ سبحان اللہ. اس آیت کا تعلق پچھلی آیتوں سے چند طرح ہوتا ہے. پچھلی آیتوں میں فرمایا گیا تھا کہ اللہ مسلمانوں کا ولی ہے. اس کے ثبوت کے لیے 3 واقعے ارشاد ہوئے، ایک کا ذکر پہلے ہو گیا اور دوسرے کا ذکر اب فرمایا جا رہا ہے. ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ ہم پڑھ چکے، اب دوسرا واقعہ ہے یہاں. پچھلے آیت میں فرمایا گیا تھا کہ ابراہیم علیہ السلام نے اپنے رب کا پتہ زندگی اور موت سے دیا کہ جس کے قبضے میں یہ دونوں ہیں وہ رب ہے. اب اس واقعے میں اس کا ثبوت دیا جا رہا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. یعنی ابراہیم علیہ السلام جو پچھلے واقعے بتائے تھے نا کہ میرا رب وہ ہے جو زندگی بخشتا ہے اور جو مارتا ہے، مثال کے طور پر جو موت دیتا ہے، تو اس کی وضاحت اس واقعے میں ہو رہی کہ رب زندہ کرنے پر اس طرح قادر ہے کہ اپنے ایک بندے کو 100 سال مردہ رکھ کر جلا دے. پچھلی آیت میں ارشاد ہوا تھا کہ اللہ ظالموں کو ہدایت نہیں دیتا، چونکہ ہر چیز اپنی ضد سے جو ہے نا پہچانی جاتی ہے. لہٰذا اب فرمایا جا رہا ہے کہ پرہیزگاروں کو ہدایت کاملہ اور یقین کے بعد عین الیقین و حق الیقین عطا فرماتا ہے. تو پرہیزگار جو ہوتے ہیں اس کے لیے عین الیقین، علم الیقین اور حق الیقین جو ہے نا عطا فرماتا ہے. خیال رکھنا چاہیے کہ 1,24,000 کم و بیش انبیاء کرام دنیا میں تشریف لائے، مگر قرآن و حدیث میں بہت تھوڑے نبیوں کے نام یا حالات مذکور ہیں. قرآن مجید نے خصوصیت سے ان انبیاء کرام کے حالات بیان فرمائے ہیں جن کے متعلق اہل کتاب نے افراط یا تفرید کر دی تھی، یعنی بدل دیا تھا ان کے واقعات. انہی کے متعلق قرآن شریف نے جو ہے نا بیان فرمائی. زیادتی محبت یا عداوت کی وجہ سے ان کے متعلق عجیب قصے گھڑ لیے تھے جن سے ان بزرگوں کے اصلی حالات چھپ گئے تھے. اس وجہ سے جو ہے نا قرآن شریف جو ہے نا ان انبیاء اکرام کے متعلق جو ہے نا واقعات بیان کی. ان انبیاء اکرام میں سے حضرت عزیر علیہ السلام بھی ہیں جنہیں یہود خدا کا بیٹا کہتے تھے معاذ اللہ، اور ان کے متعلق نہایت لغوی اور بیہودہ روایات گھڑ لی تھی. اللہ تعالیٰ نے یہاں ان کے کچھ صحیح حالات بیان فرمائے ہیں. اس لیے قرآن کریم میں جو ہے نا عزیر علیہ السلام کے متعلق جو ہے نا حالات بیان فرمائے، ان کے جو ہے نا واقعات جو ہے نا قرآن میں بیان ہوئے ہیں. او کالذی مرہ، او عاطفہ ہے اور کاف یا اسماعیہ ہے بمانے مثل یا حروف تشبیہ کے لیے، یا زائد یا الذی پچھلی آیت کے الذی حاجہ پر معطوف ہے، اور علم ترا کا مفعول ہے چونکہ دعویٰ ربوبیت کرنے والے بہت تھوڑے گزرے. ربوبیت کا جو دعویٰ کیا نا کہ میں رب ہوں وہ تھوڑے گزرے، اور قیامت کے منکر بہت ہیں، لیکن آخرت کے منکر جو ہے نا بہت سارے ہیں. اس لیے اس آیت میں الذی پر کاف نہ آیا اور یہاں لام لایا گیا، یہاں پہ لا لایا گیا. خیال رہے کہ اگر یہ کاف زائد ہو تو عطف میں کوئی دشواری نہیں، اور اگر غیر زائد ہے تو عطف کی چند صورتیں ہیں. یا یہاں علم ترا پوشیدہ مان کر جملے کو جملے پر عطف کیا جائے، یا وہاں بھی کاف پوشیدہ مانا جائے. اس گزرنے والے میں اختلاف ہے کہ وہ کون تھے. بعض یعنی جو گزرنے والے جو تھے ان کے پر اختلاف ہے. بعض نے فرمایا کہ ارمیہ ابن حلقیہ علیہ السلام تھے جن کا لقب حضرت خضر ہے. کچھ روایتوں میں کہ وہ خضر علیہ السلام تھے. آپ حضرت ہارون علیہ السلام کی اولاد سے ہیں، یہی حضرت ابن عباس کا فرمان ہے، کبیر اور خزائن وغیرہ میں لکھا ہوا ہے. مگر حضرت قتادہ اور اکرمہ و ضحاک وغیرہ نے فرمایا کہ وہ حضرت عزیر ابن شزیہ علیہ السلام تھے. یہی قول زیادہ تر صحیح ہے، اسی پر جو نا اجماع ہوا. زیادہ علماء اکرام یہ مانتے ہیں کہ وہ عزیر علیہ السلام تھے. مرہ مرور سے بنا یعنی گزرنا، معلوم ہوتا ہے کہ آپ کہیں جا رہے تھے، راستے میں سے یہ بستی پڑی. خریتن خرعن سے بنا بمانے جمع ہونا، اسی لیے مہمان کو کھلانے کو خرا
کہا جاتا ہے، چونکہ بستی میں بھی ہر قسم کے انسان جمع ہوتے ہیں، اسی لیے اسے قریہ کہتے ہیں۔ اس کا استعمال گاؤں اور شہروں کے لیے ہوتا ہے۔ قرآن کریم نے بڑے شہروں کو کئی جگہ فرمایا من القریتین عظیم، مکہ معظمہ اور طائف شریف کو فرمایا قل ندخلوا هذه القریہ، یہاں بھی شہر ہی کے لیے استعمال ہوا، لہٰذا وہ حدیث شریف میں ہے کہ پہلا جمعہ قریہ جواسی میں ہوا، وہاں بھی قریہ سے مراد شہر ہے نہ کہ گاؤں، اور اس حدیث کی بنا پر جمعہ جائز نہیں کہا جا سکتا۔ حق یہ ہے کہ قریہ متعلقاً بستی کو کہتے ہیں، بلکہ صرف شہر کو اور بدو گاؤں کو، اسی لیے گاؤں والوں کو بدوی کہا جاتا ہے۔ اس میں اختلاف ہے کہ یہ کون سی بستی تھی، یعنی پہلی چیز تو یہ سمجھا جا رہا ہے کہ خریا جو لفظ استعمال ہوا یہ جو ہے نا بستی کی طرف استعمال ہوتا، شہر کی طرف استعمال ہوتا، کوئی چھوٹے موٹے علاقے یعنی قصبے کے لیے یا گاؤں کے لیے استعمال نہیں ہوتا، اس کے لیے بدو استعمال ہوتا۔ تو اسی لیے جو ہے نا جمعے والی حدیث میں جو ہے نا ہے کہ خریا یعنی بستی ہو تاکہ لوگ اچھے جمع ہوں، ورنہ جو ہے نا ایک چھوٹا موٹا قصبہ ہے گاؤں تو زیادہ لوگ جمع نہیں ہو سکتے وہاں پہ، تو اس حساب سے جو ہے نا جمعے کے لیے استعمال نہیں کی جا سکتی، وہ حدیث کر کے وہ بولا جا رہا ہے۔ تو خریا جو ہے نا اکثر قرآن پاک میں بستی کے لیے استعمال ہوا۔ اب یہاں پر بھی جو ہے نا کون سی بستی تھی اس میں اختلاف ہے۔ بعض نے فرمایا کہ یہ مقام داوردان تھا جو طاعون سے ویران ہوا تھا، بعض نے فرمایا کہ وہ سالبہ آباد تھا جو فارس کا مشہور شہر ہے، بعض نے فرمایا سلمہ آباد تھا جو جرجان یا ہمدان سے متصل ہے، بعض نے کہا کہ وہ دیر ہرقل تھا جو بصرہ اور عسکر مکرم کے درمیان ہے، بعض نے کہا وہ خریا دریا تھا، بعض نے کہا وہ خریا عنب ہے جو بیت المقدس سے 10 کوس دور ہے۔ مگر صحیح یہ ہے، یعنی بہت ساری روایتیں کہ کوئی بولے یہ شہر ہے، کوئی بولے وہ شہر ہے، اسی اطراف کے علاقوں میں، یعنی جارڈن فلسطین اور عراق کے علاقوں میں جو ہے نا بہت سارے شہر ہیں، تو کوئی بولے یہ شہر ہے، کوئی بولے وہ شہر ہے، کوئی بولے وہ شہر ہے، لیکن صحیح جو ہے نا وہ ہے کہ بیت المقدس ہے، بستی خود بیت المقدس تھی جسے بخت نصر بادشاہ نے ویران کر دیا تھا، خزائن میں لکھا ہوا ہے، ہم اس پہلے پڑھ چکے۔ بخت نصر جو بادشاہ تھا کیونکہ بنی اسرائیل کی بہت سرکشیاں بڑھ گئی تھی تو وہاں پہ اس نے قبضہ کر کے جو ہے نا اس کو برباد ویران کر دیا تھا، وہ بیت المقدس میں بیت المقدس کی ہی بستی تھی۔ یعنی اے نبی کیا آپ نے ان کی مثال کو نہ دیکھا جو ایک بستی پر گزرے، وہیا خاویتن علی عروشہا، خاویتن قویون سے بنا بمانے خالی ہوتا، خالی ہونا کہا جاتا ہے، جس گھر کی چھت گر جائے اسے بیت خاویہ کہتے ہیں کہ وہ بھی چھت سے خالی ہو گیا۔ عروش جمع عرش کی ہے بمانے چھت، چھپری ہر چھتی ہوئی چیز کو عرش کہا جاتا ہے جس سے سایہ لیا جاتا ہے، تخت کو بھی عرش اسی لیے کہتے ہیں کہ وہ اکثر چھپا ہوتا ہے۔ علا یا بمانے ان ہے یا اپنے ہی معنی میں، اگر بمانے ان ہوں تو مطلب یہ ہے کہ وہ بستی چھتوں سے خالی تھی، فقط دیواریں کھڑی رہ گئی تھی، اگر اپنے معنی میں ہے تو یہ مطلب کہ اولاً چھتیں گریں اور ان پر دیواریں، یعنی وہ بستی اپنی چھتوں پر گری ہوئی تھی۔ بولے جو بیت المقدس پورا برباد ہو گیا تھا، پورے یعنی چھتاں وغیرہ سب گر گئے تھے، گھروں کے جو ہے نا برباد ہو چکے تھے۔ قال انا یحیی هذه اللہ بعد موتها، انا بمانے کیف ہے، یہ سوال شک کی بنا پر نہیں بلکہ حیرت سے ہے۔ تو یہاں پہ آپ نے شک یعنی اللہ تعالیٰ کی قدرت پہ شک کر کے یہ سوال نہیں کیا کہ بولے ایسی ویران بستی کو اللہ کیسے بسائے گا، ایسے جو لوگ مر گئے بولے اللہ ان کو کیسے جلائے گا، مثال کے طور پر شک نہیں تھا وہ، لیکن حیرت تھی کہ اتنی بڑی بستی جو ویران پڑی، بولے اب اس کا کیا ہوگا، کیونکہ انبیاء اکرام شک سے محفوظ ہیں۔ اگر حاضہ سے خود یہ بستی مراد ہے تو حیات سے اس کی آبادی مراد ہے اور موت سے اس کی ویرانی، اگر حاضہ سے وہاں کی آبادی مراد ہے تو حیات سے زندگی اور موت سے مرنا مقصود، یعنی حیرت ہے کہ رب تعالیٰ اس بستی کو ویرانے کے بعد آباد کیسے کرے گا، یا یہاں کے مرے ہوئے لوگوں کو کیسے جلائے گا، رب نے چاہا کہ انہیں مار کر جلانا دکھائیں، لہذا فَأَمَاتَهُ اللَّهُ مِئَةَ عَامٍ، امات اماتتن سے بنا بمانے موت دینا اور مردہ رکھنا، یہاں دوسرے معنی ہیں، آگے اس کا ظرف 100 سال آ رہا ہے، یہاں موت سے نیند مراد لینا یا غشی وغیرہ کوئی اور حالہ سمجھنا سب غلطی ہے۔ تو یہاں پر جو ہے نا غشی یا جو ہے نا نیند نہیں تھی، ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ 100 سال خالی جو ہے نا سو رہے تھے یا غشی میں تھے، سیدھے سیدھے یہاں پر موت مراد ہے، بلا وجہ حقیقی معنی نہیں چھوڑے جا سکتے۔ آمن اومن سے بنا بمانے تیرنا اور گھومنا، سال کو عام اسی لیے کہتے ہیں کہ اس میں بھی سورج سارے برجوں میں تیر کر گھوم جاتا ہے، یعنی رب نے اس کو 100 برس تک مردہ رکھا۔ ثم بعثہ، بس بمانے اٹھانا، خیال رہے کہ یہاں سم احیاہو نہ کہا کہ پھر انہیں زندہ کر دیا، کیونکہ اس میں یہ پتہ نہ لگتا کہ وہ کس حال میں زندہ ہوئے، بعثہ فرما کر بتایا کہ جس حال میں انہوں نے وفات پائی تھی، عاقل بالغ عالم تر و تازہ ویسے ہی زندہ ہو گئے، گویا سو کر اٹھے ہیں، ایسا ان کو محسوس ہوا، یعنی جس حال میں تھے، یعنی آپ کی عمر 40 سال کی تھی، جوان تھے آپ، عالم تھے، آپ کو علم تھا، ہر وہ چیز تھی، ویسی ہی حالت میں آپ اٹھے۔
قیامت کے دن کو اسی لیے یوم البعث کہتے ہیں کہ وہاں سب عاقل بالغ جوان اٹھیں گے، اسی لیے قیامت کا ایک نام یوم البعث ہے کہ وہاں پر بھی سب جوان اور جو ہے نا ایک دم عقل مند اور جو ہے نا پورے اپنی یعنی قوت میں جو ہے نا اٹھیں گے سب، دنیا کی طرف ناسمجھ بچے اور پھر ہوشیار ہو ایسا نہ ہوگا۔ جب بچہ پہلے پیدا ہوتا پھر آہستہ آہستہ بڑا ہو کے ہوشیار ہوتا، ایسا نہیں، بولے جوانی میں جب ہوشیاری تھی پوری یعنی بالغ تھی عقل تھی اس حال میں اٹھیں گے۔ جو لوگ لفظ بعض کی بنا پر کہتے ہیں کہ آپ مرے نہ تھے بلکہ سوئے تھے یا آپ پر غشی طاری ہو گئی تھی، اب جاگ اٹھے یا ہوش میں آ گئے، اس لیے رب نے بعض فرمایا نہ کہ احیا، انہیں چاہیے کہ تمام مردوں کو مردہ نہ مانے بلکہ سویا ہوا یا غشی والا مانے کہ قیامت کے متعلق بھی بعض یا مبعوث ارشاد ہوا ہے۔ اگر یہاں پہ جو ہے نا جو لوگ یہ مراد لیتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے احیا ورڈ استعمال نہیں کیا، بعض استعمال کیا، تو غشی اور سوئے ہوئے تھے اور نیند میں سے جاگے کر کے اگر معنی نکالتے ہیں اس کے، تو پھر قیامت میں بھی سارے مردوں کو بولنا پڑے گا کہ سوئے ہوئے ہیں غشی میں ہیں، مرے نہیں کوئی، کیونکہ قیامت کا بھی پھر وہی لفظ استعمال ہوتا۔ خیال رہے کہ بعض کے معنی بھیجنا بھی ہے، جیسا اس بعث فیہم رسولہ، زندہ ہونا بھی، جیسے من بعثنا من مرقدنا، لفظ مشترکہ سے دھوکہ نہ کھانا چاہیے، یہاں دوسرے معنی میں ہے یعنی زندہ کرنا، بعد موت اٹھانا۔ قال کم لبثت، ظاہر یہ ہے کہ بلا واسطہ رب نے ہی پوچھا اور ہو سکتا ہے کہ کسی فرشتے نے سوال کیا ہو، چونکہ آپ نبی تھے اس لیے یہ سوال بطور وحی ہوا کہ اے عزیر علیہ السلام آپ یہاں کتنا ٹھہرے، تو ہو سکتا اللہ تعالیٰ نے خود ان سے پوچھا وحی میں یا کوئی فرشتے کے ذریعے پوچھوا ہے کہ سوال ہوا کہ بھائی اٹھنے کے بعد، بولے آپ یہ کتنی دیر ٹھہرے ہوئے، قال لبثت یوما او بعض یوم، آپ کا یہ جواب بطور اندازہ ہے دن کے شروع حصے میں آپ کو وفات ہوئی اور آخر میں اٹھے تو سمجھے کہ وہی دن ہے، تو یعنی آپ صبح صبح یعنی سمجھو 10-11 بجے کے وقت جو ہے نا آپ سونے گئے تھے اور ویسے آپ فوت ہو گئے، اور جب اٹھے تو جو ہے نا شام کا وقت تھا، تو آپ کیا سمجھے کہ وہی دن ہوگا، شاید صبح سو کے میں شام میں اٹھا، اس لیے عرض کیا کہ میں دن بھر ٹھہرا یا دن سے کم بھی۔ آپ نے یہ جواب دیتے وقت نہ تو گدھے کو دیکھا نہ سامنے والے شہر بیت المقدس پر نظر ڈالی کہ اگر ہم آج سوئے ہی تھے تو گدھا گل سڑ کیسے گیا اور صرف چند گھنٹے میں یہ انقلاب کیسے آ گیا اور اجڑا شہر آباد کیسے ہو گیا، آپ دیکھے نہیں، یعنی آپ کی نظر نہیں پڑی سامنے، آپ فوری جواب دے دے کہ بولے بھائی ہو سکتا ہے ایک دن میں ٹھہرا بس۔ 100 برس میں عالم میں بڑا یعنی تغیر بدل ہو جاتا ہے، بلکہ صرف آسمان کو دیکھا اور سورج پر نظر کی اور فرمایا کہ ہم نے یہاں ایک دن یا اس سے کم قیام فرمایا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال بل لبثت 100 عام فانظر الى طعامك وشربك لم يتسنه وانظر الى حمارك ولنجعلك آية للناس وانظر إلى العظام كيف ننشزها ثم نكسها لحما فلما تبين له قال عالم أن الله على كل شيء قدير۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ کہا بلکہ ٹھہرے تم 100 برس، پس دیکھو تم طرف کھانے اپنے اور پانی اپنے کے نہ بسا، اور دیکھو طرف گدھے اپنے کے اور تاکہ کریں ہم تم کو نشانی واسطے لوگوں کے، اور دیکھو طرف ہڈیوں کے کیسے اٹھاتے ہیں ہم ان کو پھر پہناتے ہم ان کو گوشت، پس جب کہ ظاہر ہوا واسطے اس کے تو کہا کہ جانتا ہوں میں کہ تحقیق اللہ اوپر ہر چیز کے قدرت والا ہے۔ اور تفسیر جو لکھا جاتا ہوا ایسے ہے کہ فرمایا نہیں بلکہ 100 برس پڑا رہا ہے، پس تو اپنے کھانے اور اپنی چیزوں کی کو دیکھو متغیر بھی نہیں ہوئے، اور اپنے گدھے کی طرف نظر کریں جس کی ہڈیاں بھی سلامت نہیں رہیں، اور یہ اس لیے کہ ہم تجھے لوگوں کے لیے اپنی قدرت کی نشانی بنا دیں، اور اب ہڈیوں کی طرف دیکھو ہم انہیں کیسے جنبش دیتے ہیں اور پھر انہیں گوشت و لباس پہناتے ہیں۔ جب یہ معاملہ اس پر خوب آشکار ہو گیا تو بول اٹھا میں مشاہدتی یقین سے جان گیا ہوں کہ بے شک اللہ ہر چیز کو قادر ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ پچھلے جملے میں حضرت عزیر علیہ السلام کے 100 برس بعد زندہ ہونے اور وہاں مدت قیام کے اندازے لگانے کا ذکر تھا، اب انہیں غلط اندازے پر متوجہ کرانے کا ذکر ہو رہا ہے کہ انہوں نے اندازے میں غلطی کی اور ہم نے صحیح مدت بتائی۔ قال بل لبثت 100 عام، قال کا فعل یا رب تعالیٰ ہے یا فرشتہ، بل اضراب کے لیے ہے جو دو کلاموں کے درمیان ہوتا ہے اور اگلے کی نفی کر کے ما بعد کو ثابت کرتا ہے، اس لیے یہاں لا پوشیدہ ہے۔ روح المانی نے فرمایا کہ بل سے پہلے ما لبستہ پوشیدہ ہے اور بل عطفہ اس کا ما بعد جملہ اس پوشیدہ جملے پر معطوف ہے۔ خیال رہے کہ لبستہ سے ان کے جسم شریف کا وہاں رہنا مراد ہے، نہ کہ جسم ما روح کا کہ روح نکال لی گئی تھی۔
یعنی رب نے فرمایا کہ اے عزیر علیہ السلام، آپ کا جسم شریف ایک دن نہیں بلکہ 100 سال یہاں رہا، چونکہ بعد موت روح کو جسم سے کچھ تعلق رہتا ہے، اس لیے جسم کے مقام کو ان کا مقام قرار دیا۔ جیسے زندگی میں بھی زندہ یا غشی انسانی کو بے خبر بنا دیتی ہے کہ وہ جاگنے یا ہوش میں آنے کے بعد اپنے متعلق کچھ خبر نہیں رکھتا کہ میں کہاں رہا اور کتنا رہا، ایسے ہی رب تعالیٰ نے انہیں اس زمانے میں ایسا غیر متوجہ رکھا کہ آپ کو پتہ نہ چلا کہ ہم یہاں کتنے دن رہے۔ لہٰذا آپ پر یہ اعتراض نہیں کہ بعد موت انسان اپنی جگہ رہ کر جہاں اس کی روح کے مقام ہیں وہاں کے حالات کو جانتی ہی ہے، پھر آپ کو برزخی حالات بھی کیوں یاد نہ آئے؟ رب نے اس وقت انہیں سب کچھ بھلا دیا تھا تاکہ اگلا کلام درست ہو۔ یعنی بولے آپ اب جیسا کہ یوسف علیہ السلام کی روح کو قبض کر دیا گیا تھا، آپ کو موت دے دی گئی تھی، لیکن پھر بھی اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں کہ آپ یہاں پہ 100 برس تھے، تو مطلب انتقال ہونے کے بعد جہاں جسم دفنایا جاتا روح کا وہاں تعلق رہتا، اس لیے وہی مقام بتایا جاتا ہے۔ یہ پہلی چیز معلوم۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ کیا فرمایا ان کو، بولے کہ میں آپ یہاں جو ہے نا 100 سال پڑے ہوئے تھے، ایک دن نہیں، اسی لیے جو ان کا بتایا گیا۔ دوسری چیز، اب جہاں روح کا جو مقام عالم برزخ میں، عالم ارواح میں جو ہے نا، وہ حالات بھی ان کو یاد نہیں تھے، کیوں اللہ تعالیٰ نے ان کو بھلا دیا تھا؟ تاکہ جو ہے نا دوسرے مصرے کی وضاحت۔ فانظر الی طعامک و شربک، نظر سے آنکھ سے دیکھنا مراد ہے، نہ کہ فقط غور کرنا، کیونکہ اس کے بعد الا آ رہا ہے، نیز غذا اور پانی آنکھ سے ہی دیکھے جاتے ہیں۔ طعام سے مراد انگور اور انجیر ہیں، اور شراب سے پینے کی چیز یعنی شیرہ، انگور یا دودھ جیسے وہ اپنے پاس رکھ کر سوئے تھے، یعنی اپنی اس غذا اور شربت وغیرہ کی طرف دیکھو کہ لم یتسنہ، یہ لفظ یا تو سنون یا سنون ناقص واو یا سے بنا ہے وہ، اور وہ واقعی ہے، یا سنتن سے بنا اور اصلی، ان دونوں کے معنی برس اور سال ہیں۔ باب تفعال میں آ کر اس کے معنی ہوئے کسی پر سال گزرنا، چونکہ چیز پرانی ہو کر گل سڑ جاتی ہے، اس لیے اصطلاح میں اس کا گلنا، سڑنا، بدبو دینا مراد ہوتا ہے، اور ممکن ہے کہ یہ سنن سے مشتاق ہو بمانے سڑ جانا، من حمائم مسنون، اور نون محذوفیہ کے عوض ہیں، تفسیر کبیر روح المانی وغیرہ میں لکھا ہوا، یعنی باوجود یہ کہ غذائیں بہت جلدی گڑسل جاتی ہیں مگر تمہاری غذائیں 100 سال گزرنے پر بھی نہ بگڑیں۔ دیکھو اللہ کی شان کیسی تھی، آپ جب سوئے تھے تو جو ہے نا تھوڑی انگور، تھوڑے انجیر تھے آپ کے توشے میں، انگور کا جوس تھا اور گدھا تھا، تو اللہ تعالیٰ نے کیسی مثال، جب وہ اٹھے نا بولے کہ نہیں تم 100 سال کے بعد اٹھے، اور دیکھو تمہارا جو کھانا پینا جو تمہارا توشہ جو ہے نا وہ کچھ نہیں ہوا، اس کو سڑا گلا بھی نہیں، یعنی اس پر وقت رک گیا تھا، ان پر 100 سال گزر گئے، اس پر وقت رک گیا۔ وانظر الی حمارک، یہ ان کے 100 برس ٹھہرنے کی دلیل ہے کہ اے عزیر اپنے گدھے کو تو دیکھو کہ اس کا گوشت اور پوشت تو کیا ہڈیاں بھی گل کر ختم ہو گئی، ایک دن میں گدھے کا یہ حال نہیں ہو سکتا۔ بولے اب جب کھانا پورا صحیح سلامت ہے تو بولے گدھے کی طرف نظر کرو، بولے وہ ایک دن میں کیسا سڑ سکتا ہے؟ بولے دیکھو اس کا تو گوشت سڑ گیا، سب سڑ گیا، یہاں تک کہ ہڈیاں تک ختم ہو گئی۔ وَلِنَجْعَلَكَ آیَاتًا لِلنَّاسِ، واو یا تو زائد ہے اور جا رمجور لبستہ کے متعلق، یا واو ابتدائیہ ہے اور جار مجرور فعلنا پوشیدہ کے متعلق، یا واو عاطفہ ہے، اور یہ جملہ پوشیدہ جملے پر معطوف۔ آیتن کے معنی نشانی قدرت ہے، اور ناس سے مراد ان کی اولاد یا قبیلہ والے یا تمام لوگ ہیں، یعنی ہم نے یہ سب کچھ اس لیے کیا تاکہ تم لوگوں کے لیے سراپا نشانی قدرت ہو جاؤ کہ تم جوان ہو اور تمہارے پوتے اور تمہارے پوتوں کی اولاد جو ہے نا وہ بوڑھی ہو گئی۔ خزائن پر اللہ اکبر اللہ اکبر، تفسیر کبیر خزائن میں لکھا ہوا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ نے بولے ہم ایسی نشانی بنا دیے، بولے تم تو 40 برس کے جوان نکلے، لیکن جو تمہارے پوتے ہیں رشتے میں بولے وہ بھی بوڑھے ہو گئے، ان کی اولاد بوڑھی ہو گئی۔ اللہ اکبر۔ وانظر الی العظام، یہ واو عاطفہ ہے اور انظر پہلے انظر پر معطوف ہے۔ پچھلی نظرون اپنے مدت قیام معلوم کرنے کے لیے تھی، اور یہ نظر احیا دیکھنے کے لیے، لہٰذا دونوں نظروں میں فرق ہے۔ اور قطف صحیح زام عظم کی جمع ہے بمانے ہڈی، الف لام مضاف علیہ کے عوض ہے، اس لیے یا تو اپنی ہڈیاں مراد ہیں کیونکہ آپ کی آنکھ پہلے کھلی اور باقی جسم شریف بعد میں زندہ ہوا، اور یا بیت المقدس والوں کی ہڈیاں، مگر صحیح یہ ہے کہ خود گدھے کی ہڈیاں مراد ہیں جو ان کے سامنے گلی ہوئی پڑی تھیں۔ تو یہاں پر جو ہے نا کچھ لوگ بولے آپ کی خود ہڈیاں آپ دیکھیں، بولے پہلے آنکھ کھلی بعد میں، ایسا نہیں ہے، یا ہو سکتا ہے بیت المقدس والوں کی ہڈیاں دیکھیں، ایسا بھی نہیں ہے، وہ گدھے کی ہڈیاں ہی ہیں۔ کیف ننشزھا، یہ نشزن سے بنا بمانے بلندی جگہ اور اونچی طرف اٹھانے کو بھی نشزن کہتے ہیں۔ اصطلاح میں ہر اٹھنے کو نشزن بولا جائے گا۔ وَإِذَا قِيلَ انشزوا فانشزوا، نافرمان عورت کو اسی لیے ناشزہ کہتے ہیں، یعنی دیکھو ہم ان ہڈیوں کو کس طرح متفرق زمین سے اٹھا کر ایک جگہ جمع کرتے ہیں۔ ایک قرآت میں ننشزوہا
जुनशुजुहरा से है। इसका मादा नशरुन बमाने जमा करना या जिंदा करना, फैलाना है। सुम्मा इजा शाअ अनशरहा, तफसीर कबीर में लिखा हुआ है। सुम्मा नकसूहा लहमन, नक्सू कसूहुन से बना, कसौतुन से बना, बमाने पहनना, लिबास को किस्वा और कंबल को कसा इसीलिए कहते हैं कि वो पहना जाता है क्योंकि गोश्त हड्डियों पर ऐसे लिपटा होता है जैसे जिस्म पर लिबास, इसलिए यहाँ नक्सू फरमाया गया। और चूंकि हड्डियों के नाम, काम, शक्ल मुख्तलिफ हैं और गोश्त यकसा यकसा, इसीलिए हड्डियों को जमा और गोश्त को वाहिद से लाया गया। यानी पूरी बात समझाने के लिए क्या बताया, अल्लाह ताला जो अल्फाज भी इस्तेमाल किया ना वो भी वाज़ेह हो रहे। अल्लाह ताला क्या बोले कि बोले देखो तुम्हारे गधे की हड्डियों की तरफ जो गल सड़ गए, एक दिन में तो नहीं गल सकते। दूसरी बात क्या बोले, अब देखो हम कैसे हड्डियों को जो है ना जमा करते हैं। और फिर उसके बाद जो है ना, और हड्डियों क्यों बोला गया, हड्डी क्यों नहीं बोला गया, क्योंकि हड्डियां मुख्तलिफ होते हैं, छोटी बड़ी मुख्तलिफ उनके काम होते हैं। और गोश्त जो है ना वाहिद होता है ना, पूरा जिस्म पे जो है ना गोश्त। अल्लाह ताला क्या फरमा रहे हैं कि देखो हम कैसे हड्डियों को जमा करते हैं और इस पे जो है ना गोश्त चढ़ा देंगे पूरा। फलम्मा तबय्यन लहू, यहाँ पूरा वाकया पोशीदा है कि इन्होंने गधे को जिंदा होते हुए देख लिया। अगरचे रब ताला के इस फरमान से ही हजरत उज़ैर अलैहिस्सलाम को यकीन हो गया था कि हम 100 साल तक यहाँ रहे। रब की खबर में किसी किसी शक व शुबा की गुंजाइश नहीं, मगर रब ने इन्हें इस मुद्दत ठहरने का हक़ुल यकीन दिलाने के लिए तमाम कलाम इरशाद फरमाया कि गधे की हड्डियां देखो, पुकार पुकार कर कहेंगी कि आप यहाँ एक दिन ना ठहरे बल्कि दराज मुद्दत तक रहे। लिहाजा इस गुफ्तगू पर यह एतराज नहीं हो सकता कि क्या हजरत उज़ैर सलाम रब के फरमान पर एतबार ना था कि इसके दलाइल कायम फरमाए। फिर जब कि इनको अहिया मौता जाहिर हो गई तो क़ाल आलमु अन्नल्लाह अला कुल्लि शैइन क़दीर, काला का फ़ेल उज़ैर सलाम है और इल्म से मुराद इल्म मुशाहिदा और हक़ुल यकीन तो पहले ही से हासिल था। बाज़ क़िरात में इल्म बसेगा मुराद है, खजान में लिखा हुआ है। तो काला का फेल फाइल अल्लाह और इल्म बमाने नजर है। शैउन से या तो मौत और जिंदगी मुराद है या हर चीज। यानी उज़ैर अलैहिस्सलाम ने कहा कि मैं बहक़ुल यकीन जानता हूं कि अल्लाह हर चीज पर कादिर है, या रब ने फरमाया ए उज़ैर देखो देख लो अल्लाह हर चीज पर कादिर है। या उज़ैर सलाम ने अर्ज किया कि मैं पहले से ही जानता हूं कि अल्लाह हर चीज पर कादिर है, मुझे इनकार न था। हैरत थी, इससे पता लगा कि हजरत अंबिया कराम से खताएं इस्तेमादी हो सकती हैं मगर रब ताला इन्हें खता पर कायम नहीं रहने देता। हजरत उज़ैर सलाम ये अर्ज करना कि मैं यहाँ दिन या इससे कम ठहरा, इस्तेमादी खताएं थीं जो सूरज को देख कर पैदा हुई। रब ताला ने इन्हें फौरन इस खता से मुताल्लिक फरमा दिया, इस पर कोई उताब ना फरमाया। इससे इस्तेमाल के मुताल्लिक बहुत से मसाइल निकल सकते हैं। यानी ये मिसाल समझाने के लिए क्या बताई जा रही है कि जो है ना जब ये सब पूरा वाकया आप देखें तो बेसाख्ता बोल उठे। हालांकि पहले भी यकीन था आपको अल्लाह की बात, ऐसा नहीं कि कोई शक व शुबा था, अल्लाह ताला दलाल कायम करने को बताए नहीं, लेकिन उनको जो है ना हक्कुल यकीन बोलते हैं ना, एक होता है इल्मुल यकीन देखने वाला यकीन, एक होता है इल्मुल यकीन इल्म वाला यकीन, एक होता है हक्कुल यकीन। बोले कोई उसमें शक व शुबा नहीं, देखना महसूस करना अकल हर चीज उसमें इस्तेमाल हो जाती है हक्कुल यकीन। तो इसलिए जो है ना वाकया पूरा पेश आया और जो ना और बेसाख्ता आप बोल उठे कि अल्लाह हर चीज पर कादिर है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। और ये भी बात यहाँ पर जो बोली जा रही है कि जब उज़ैर अलैहिस्सलाम जब उठे तो चूंकि आपको जो ना सूरज देखे, आप झूठ नहीं बोले, आप सूरज देखे अंदाजन बोल दिए, हालांकि वो खता थी तो अल्लाह ताला ने उस पर कोई इताब नहीं फरमाया, फौरी करेक्शन कर दिए। तो बोले नहीं, बोले देखो 100 साल तक तो पड़े हुए थे। तो अब जो है ना पूरा वाकया जो बयान हो रहा है इसको सुनिए। बैतुल मुक़द्दस में बनी इसराइल आबाद थे जिनका फिस्क व फुजूर, नाफरमानी और तुग़यानी हद से बड़ा था और उन्होंने पैगंबर वक्त की हिदायत पर अमल ना किया। तो ईसा अलैहिस्सलाम से तकरीबन 600 बरस पेशतर बख्त नसर बाबिल ने बैतुल मुक़द्दस पर सख्त हमला किया। यानी ईसा अलैहिस्सलाम से 600 साल पहले का वाकया है। जब बख्त नसर जो था ना बाबिल का बादशाह, वो जाके जो ना हमला किया बैतुल मुक़द्दस पर। इसके साथ 6 लाख झंडे थे और इसके साथ बेशुमार फौज। इसने बैतुल मुक़द्दस को वीरान कर डाला, तौरात शरीफ के नुस्खे जला दिए, बनी इसराइल के 3 हिस्से किए, एक गिरोह को कत्ल कर डाला, दूसरे को बहुत जिल्लत और ख्वारी से शाम में रखा यानी सीरिया ले जाकर रखा, तीसरे को कैद किया। इस कैदी गिरोह की तादाद 10 लाख थी। अल्लाह अकबर, देखो 10 लाख कैदी थे बनी इसराइल, 10, और एक हिस्से को खत्म कर दिया, एक हिस्से को बहुत ही खलीज हालत में जो है ना सीरिया में रख दिया ले जाके मुल्क शाम, और एक हिस्से को कैद करके रखा। जो कैदी जो थे उनकी तादाद 10 लाख थी। इन कैदियों को आपस में तकसीम कर लिया। इन्हीं कैदियों में हजरत उज़ैर दानियल अलैहिस्सलाम भी थे जो इस वक्त बच्चे थे, रूल बयान में लिखा हुआ है। जब बहुत अरसे बाद इनमें से बाज लोग कैद से छूटे तो हजरत उज़ैर अलैहिस्सलाम बैतुल मुक़द्दस पर गुजरे जो इस वक्त उजड़ा पड़ा था। आप तमाम शहर में घूमे, कोई आदमी ना मिला मगर वहां के बागात किस्म किस्म के मेवे से लदे हुए थे जिनका कोई खाने वाला ना था। आपने कुछ अंगूर और अंजीर तोड़ कर खाए और कुछ अंगूर का रस निकाल कर पिया और कुछ अंगूर और अंजीर को तोशेदान में रख लिए और थोड़ा सा शीरा अंगूर साथ ले लिए। हुदूद आबादी से बाहर निकलकर हसरत भरी निगाहों से देख कर बोले कि रब ताला इसे क्यों कर आबाद करेगा और अब यहाँ रौनक कैसे होगी। मंजूर इलाही यह हुआ कि अपनी कुदरत कामिला
انہیں دکھائیں۔ آپ نے اپنے دراز گوش کو وہاں باندھ دیا، یعنی گدھے کو وہاں باندھ دیے، انجیر اور انگور کا توشہ دان اپنے سرہانے ایک جانب اور شیرہ انگور کا برتن دوسری جانب رکھ کر خود آرام کے لیے لیٹ گئے۔ لیٹتے ہی نیند آ گئی اور سوتے میں جان نکال لی گئی، گدھا بھی مر گیا۔ یہ واقعہ صبح کے وقت ہوا۔ رب تعالیٰ نے بخت نصر بادشاہ کو نمرود کی طرح مچھر ہلاک فرما دیا، باقی بنی اسرائیل کو آزادی مل گئی۔ 70 برس کے بعد حق تعالیٰ نے شاہان فارس میں سے کسی کو مسلط کیا جو اپنی فوجیں لے کر بیت المقدس پہنچا اور اس کو پہلے سے بھی بہتر طریقے پر آباد کیا۔ بکھرے ہوئے بنی اسرائیل پھر وہاں آ کر یعنی آباد ہو گئے اور 30 سال کے عرصے میں یہ لوگ بہت بڑھ گئے۔ حق تعالیٰ نے حضرت عزیر علیہ السلام کے جسم شریف وغیرہ کو ایسا غائب فرما دیا کہ نہ آپ کو کسی انسان نے دیکھا، نہ کسی چرند نے، نہ پرند نے، نہ درندے نے۔ جب آپ کی وفات کو 100 برس پورے ہو گئے تب آپ کو زندہ کیا گیا۔ یعنی ایک تو شہر کا اجڑنا اللہ تعالیٰ بتا دیا، پھر اس کے بعد جو ہے نا دوسرے بادشاہ سے جو ہے نا بسا دیے 70 سال کے بعد، اور جتنے یہودی جو ادھر ادھر بھاگ گئے تھے بنی اسرائیل وہ سب آ کے پھر وہاں بس گئے اور کافی بڑھ گئے تعداد میں۔ اور اس کے بعد جو ہے نا لیکن یہ پورے واقعے میں جو ہے نا آپ کا جو جسم مبارک تھا، جو جسم پاک تھا، اللہ تعالیٰ ایسے غائب کرے کسی کی نظر نہیں ہے، کوئی انسانوں کو نہیں دیکھا، کوئی چرند پرند کی نظر میں نہیں آیا، کوئی درندوں کی نظر میں نہیں آیا، اور 100 سال کے بعد اللہ نے آپ کو اٹھایا۔ اولاً آنکھ کھلی، آپ نے اپنے سارے جسم کو بے جان پایا، پھر آپ کے دیکھتے دیکھتے سارا جسم شریف زندہ ہو گیا۔ یہ واقعہ شام کے وقت ہوا، صبح کے وقت سوئے تھے اور یہ شام کے وقت ہوا واقعہ۔ تب رب نے پوچھا کہ آپ یہاں کتنی مدت رہے؟ آپ نے خیال فرمایا کہ یہ وہی دن ہے جب میں لیٹا تھا، تو اندازاً فرما دیا کہ ایک دن، بلکہ اس سے بھی کچھ کم، چونکہ آپ اپنے خیال و اندازے کی حکایت فرما رہے تھے، یہ نہ کہ واقعے کی۔ یعنی میرا اندازہ یہ ہے کہ میں دن بھر یہاں رہا، اس لیے نہ یہ کلام جھوٹ ہے اور نہ آپ کا ایسا بولنا کذب، کلام بھی سچا ہے اور آپ کا بولنا بھی حق۔ جیسے کہا جاتا ہے زید قائم فی ظنی، میرا خیال ہے کہ زید کھڑا ہوا ہوگا، لہٰذا اس جواب میں یہ سوال نہیں ہو سکتا کہ غلط بات پیغمبر کی زبان پر کیوں آئی، اس لیے رب نے اس جواب پر عتاب نہ فرمایا بلکہ واقعے کی طرف متوجہ کر دی۔ ایسا بولتے رہے اکثر، ہو سکتا ہے زید بیٹھا ہوا ہوں گا، ہو سکتا ہے زید سو رہا ہوں گا، ایسا مثال کے طور پر، تو ویسا انہوں نے اندازہ بول دیا۔ بولے سورج دیکھ کے بولے ہاں، بولے میں صبح ہی سویا تھا، بولے ہو سکتا ہے ایک دن سے کم ہوا، تو یہ جھوٹ نہیں تھا۔ یا کہو کہ حضرت عزیر نے عالم الارواح کا حال بتایا، جہاں آپ کی روح تھی وہاں ابھی تک ایک دن بھی نہ گزرا تھا، یہ بھی ہو سکتا۔ کیوں؟ وہاں کا ایک دن یہاں کے 1000 سال کا ہوتا ہے، یہاں 1000 سال عالم الارواح کا ایک دن ہوتا، تو ایک دن بھی نہیں گزرا تھا، کہ 100 برس ہی گزرے، تو ہو سکتا وہ آپ بول دیے۔ رب فرماتا ہے ان یومن عند ربک کالفی سنۃ مما تعدون، اور رب تعالیٰ نے اس دنیا کا ذکر فرمایا جہاں آپ کا جسم شریف تھا، یا کہو کہ اس دنیا میں ہی گدھے پر 100 سال گزر گئے تھے اور عزیر اور غذا و شربت پر ایک دن گزرا تھا۔ اللہ تعالیٰ کیسا وقت کو روک دیے، غذا اور شربت تھا اس پہ ایک دن گزرا، گدھے پہ 100 سال گزر گئے اس لیے گڑ گیا سڑ گیا، غذائیں ویسی کی ویسی تھی۔ بہرحال یہ کلام جھوٹ نہ تھا۔ رب نے انہیں فرمایا کہ نہیں، آپ جو ہے نا 100 برس ٹھہرے رہے، آپ ہماری قدرت کا نظارہ کیجئے کہ اتنی دراز مدت میں جلد بگڑنے والی غذا اور شراب تو نہ بگڑی، ایسے ہی جیسے ابھی تیار ہوئی ہے، اور گدھا گل سڑ کر برابر ہو گیا، اعضا بکھر گئے، ہڈیاں سفید سفید چمک رہی ہیں۔ اب دیکھیں ہم کیسے مردہ زندہ کرتے ہیں۔ ایک غیبی آواز آئی کہ اے گلی ہڈیوں، جمع ہو کر گوشت و پوشت کا لباس پہن لو۔ آنن فانن ہڈیاں درست ہو کر تمام جسم تیار ہو گیا۔ دوسری آواز آئی کہ زندہ ہو جاؤ، فوراً گدھا زندہ ہو کر آواز کرنے لگا۔ آپ نے قدرت خدا کا نظارہ کیا اور فرمایا کہ میں خوب جانتا ہوں کہ رب ہر چیز پر قادر ہے۔ پھر آپ اسی سواری پر سوار ہو کر آبادی کی طرف چل دیے۔ دیکھا کہ وہیں ویران شہر بہت بارونق ہو گیا ہے۔ ابھی تھوڑی دیر پہلے آپ جب گزرے تھے وہاں سے، جیسا ان کے اندازے سے ویران تھا، اور اب دیکھ رہے تو بارونق ہو گیا مثال کے طور پر۔ محلے، گلی کوچے، سڑکیں وغیرہ سب آباد ہو چکی ہیں۔ آپ کی عمر شریف وہی 40 سال تھی جو سوتے وقت تھی۔ شہر والوں میں سے کوئی بھی آپ کو نہ پہچانتا تھا۔ آپ اندازے سے اپنے مکان پر پہنچے۔ ایک ضعیف نابینا بڑھیا ملی جس کے پاؤں رہ گئے تھے، وہ آپ کی لونڈی تھی اور اس نے آپ کو دیکھا تھا۔ اس کی عمر اس وقت 120 سال تھی، یعنی جب آپ گئے اس وقت 120 سال تھی، کہ آپ کی وفات کے وقت صرف 20 سال کی تھی، تو وہی وہ لونڈی تھی گھر کے پاس، بوڑھی ہو گئی تھی، اندھی ہو گئے تھے، ان کے پیر جو ہے نا کام نہیں کر رہے تھے، اور 100 سال یہ گزرے۔ آپ نے اس سے پوچھا کہ کیا یہ عزیر کا مکان ہے؟ وہ بولی ہاں، آج کون ہے جو 100 برس بعد عزیر کا نام لے رہا ہے؟ ان کو تو گم ہو گئے 1 صدی ہو چکی۔ یہ کہہ کر بہت روئی۔ آپ نے فرمایا میں ہی عزیر ہوں۔ اس نے کہا یہ کیسے ہو سکتا؟ آپ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے 100 برس مردہ رکھا پھر زندہ کیا۔ اس نے کہا کہ حضرت عزیر مقبول الدعا تھے، ان کی دعائیں قبول ہوتی تھیں، آپ دعا کریں کہ میں
अखियारी हो जाऊं, यानी मेरी आंख फिर से आ जाए ताकि देख कर आपको पहचान लूं। आपने दुआ की तो वो बीना हो गई। आपने इसका हाथ पकड़कर फरमाया उठ, खुदा के हुक्म से। ये फरमाते ही इसके मरे हुए पांव दुरुस्त हो गए। वो देखकर पहचान गई और कहने लगी कि वाकई आप उजैर हैं, और आपका हाथ पकड़कर बनी इसराइल की एक मजलिस में ले गई जहां हजरत उजैर के फर्जंद, जिनकी उम्र 118 साल थी, और आपके बूढ़े पोते भी मौजूद थे। तो फिर वो जना हाथ पकड़ के, जैसे आंख उसकी अच्छी हो गई, देख ली, पैर भी अच्छे हो गए, क्योंकि पहले भी आपकी दुआ कबूल होती थी, अब भी कबूल हो गई, तो बेसाख्ता बोल उठी कि आप ही उजैर है। और हाथ पकड़ के जो है ना, बनी इसराइल सब जमा थे एक मजलिस में, वहां ले गई जहां पे आपके बेटे भी थे जो 118 साल के थे उस वक्त, और जो है ना उनके पोते भी थे जो बूढ़े थे। और चीख कर बोली, मुबारक हो, उजैर आ गए। सब ने कहा तू झूठी है। वो बोली, मैं वही अंधी लंगड़ी बुढ़िया हूं, देख लो इनकी दुआ से अच्छी हो गई। ये कहते हैं कि मुझे रब ने 100 बरस मुर्दा रखकर जिंदा फरमाया। लोग उठकर इनकी जियारत करने लगे। आपके बेटे ने कहा कि मेरे वालिद के दो शानों के दरमियान बालों का एक हिलाल था, जिसे मुबारक खोल कर देखा गया तो वो मौजूद था। लोगों ने कहा कि हजरत उजैर तौरेत शरीफ के हाफिज थे, आज कल इसका कोई नुस्खा मौजूद नहीं। अगर आप उजैर हैं तो तौरेत शरीफ सुनाएं। आपने तौरेत सुनाई ही नहीं बल्कि लिखवा भी दी। मजमे में एक बोला कि उन्होंने अपने वालिद से सुना था कि बख्त नसर की सितम अंगेजियों के बाद गिरफ्तारी के जमाने में मेरे दादा ने एक जगह तौरेत दफन कर दी थी। इसका पता मुझे मालूम है, चलो तलाश करें, शायद मिल जाए। जुस्तजू से नुस्खा मिल गया। इस नुस्खे पर इस नुस्खे पर मदफूना को हजरत उजैर के लिखे हुए नुस्खे से मुकाबला किया गया जो हरूफ बहरूफ मुताबिक निकला। तब सबको यकीन हुआ कि ये उजैर सलाम है। लेकिन यहूद ने आपको खुदा का बेटा कहना शुरू कर दिया। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। तफसीर खजाए इरफान, मुजम्मल खजाए इरफान, रूह वगैरह में हर जगह में वाकया लिखा हुआ है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.